اکرام، ایگزیکٹو باڈی ممبران، بزنس کمیونٹی ممبرز، السلام علیکم۔ میں محترم جناب طیب حفیظ چیمہ صاحب، ریجنل پولیس آفیسر گوجرانوالہ، اور محترم جناب ان کی مکمل ٹیم کو سیالکوٹ اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں آمد پر تشریف آوری کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تمام معزز ممبران اور دوست احباب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تمام تر مصروفیات کو بلائے۔ محترم جناب طیب حفیظ چیمہ بطور ریجنل پولیس آفیسر گوجرانوالہ چارج سنبھالنے کے بعد گوجرانوالہ ریجن میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں پوری طرح مصروف عمل ہے۔ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی ان کی جناب چیمہ صاحب ایک تجربہ کار اور سینئر پولیس آفیسر ہیں۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں آر پی او بطور تعیناتی سے پہلے وہ بطور ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ آر پی او صاحبال سمیت مختلف کلیدی برادری کے لیے یہ بات انتہائی خوشائند ہے کہ آپ کی ٹیم میں شامل، مجھے امید ہے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ معزز مہمانان گرامی، سیالکوٹ چیمبر نے امن و امان کے قیام کے لیے انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے اور اس سے جرائم اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ جہاں روزگار ہوگا وہاں لوگ مطمئن ہوں گے۔ سیالکوٹ میں سینئر پولیس افسران کا عوام اور کاروباری برادری کے ساتھ رویہ مثبت ہے، مگر اس کے باوجود بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اگر مسائل حل ہو رہے ہیں لیکن ملک بھر میں امن و امان کی غیر تسلی بخش صورتحال ہر لمحہ چوکس رہنے کا تقاضا کرتی ہے۔ شہر اقبال اپنی برآمدات کی وجہ سے بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں معمولی حادثہ پہاڑ بن کر برآمدات پر گرتا ہے، جس سے پاکستان کی ساکھ، برآمدات اور زر مبادلہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ میں یہاں دکھ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کی تقریباً 40 لاکھ سے زائد آبادی کے جان و مال اور برآمدات کے تحفظ کے لیے ہم گزشتہ کئی سال سے مسلسل گزارشات اور اپیلیں کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس سلسلہ میں غیر معمولی پیش رفت نہ ہو سکی۔ محترم جناب آر پی او صاحب، پاکستان کے دیگر اضلاع کی طرح سیالکوٹ شہر کی آبادی میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیالکوٹ شہر کی حدود بھی پہلے سے بہت وسیع ہو چکی ہیں۔ شہر کے گرد و نواح میں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قیام سے سیالکوٹ شہر وہ پہلے والا شہر نہیں رہا، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک مسائل میں اضافہ ہوا ہے بلکہ امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ بھی پہلے ٹریفک وارڈنز اور امن و امان قائم کرنے والے پولیس فورس کے لیے ان معاشرتی اور انتظامی برائیوں پر قابو پانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ سٹاف کی کمی کی وجہ سے موجودہ سٹاف فرائضہ سے ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ سیالکوٹ میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب نفری کا نہ ہونا ٹریفک مسائل میں مزید اضافہ کر بھی نہیں ہے۔ مزید برآں ٹریفک اہلکاروں کے پاس گاڑیاں، موٹر سائیکلز اور وائرلیس سیٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ سٹاف بھی خدمات کی انجام دہی سے قاصر ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پولیس نفری میں اضافہ فرمائیں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں اور وائرلیس سیٹ سمیت پولیس کی جدید خطوط پر تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں ہو سکے۔ میں یہاں پر ایک اور چیز پہ توجہ دلانا چاہوں گا، ہاؤس کی، کہ ایک میٹنگ 30 کور میں گوجرانوالہ میں منعقد ہوئی اور وہاں پر چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے ڈسکشن ہوئی، اس پہ بریفنگ دی گئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ قابل ستائش تھی اور ان پر مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور ماشاءاللہ جو حادثات ہیں وہ گوجرانوالہ ڈویژن میں کسی بھی قسم کے رپورٹ نہیں ہوئے، اور چائنیز کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اوورآل جتنے بھی فارنرز آتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی پیرامیٹرز لیے گئے ہیں وہ بالکل تسلی بخش ہیں، اور ہم سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بلٹ پروف گاڑی کے لیے وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، تو اس کے لیے سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے ہم نے والنٹیئر کیا کہ ہم یہ بلٹ پروف گاڑی سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے ای ڈی ایف بورڈ میں اپنی جو پروپوزل ہے وہ بھجوا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 11 تاریخ کو ای ڈی ایف بورڈ کی میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں اپروول لے لیں۔ یہ حفیظ چیمہ صاحب ریجنل پولیس آفیسر گوجرانوالہ کا سیالکوٹ چیمبر تشریف آوری اور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے دورہ چیمبر کے مثبت اور دور نتائج حاصل ہوں گے اور امن و امان اور ٹریفک کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ہم آپ کو امن و امان کے قیام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آر پی او صاحب آج زیادہ وقت لیں اور آپ سب کو جو سیالکوٹ سے متعلقہ جو بھی پیرامیٹرز ہیں، جو بھی ان کی کاوشیں ہیں اور جو نتائج ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ اکرام الحق صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور تمام ممبران، سیالکوٹ شہر اقبال بھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی بستا ہے، اور یہ ایسا شہر ہے جہاں یہ جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا آتا ہے۔
آپ کے سامنے ہیں پچھلے 10 سال 15 سال کے اندر 3-4 ایسے انسیڈنٹس ہوئے یہاں پہ کہ جنہوں نے بہت زیادہ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کو انگیج کیا، اور اس کے اوپر سیالکوٹ کا نام فلیش ہوتا رہا بار بار، چاہے وہ پریانتھا کمارا کیس ہو یا وہ 2 بچوں والا کیس ہو پرانا جو جس کو 20 سال ہو گئے 15 سال، یا ڈسکا والا کیس ہو، یا ابھی ایک لیٹسٹ جو ڈسکا میں 10 نومبر کو ایک بچی کا قتل ہوا ہے 31 سالہ زارا قدیر کا ٹینڈنسی ہے، کیونکہ یہ ایکسپورٹ کا سٹی ہے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے تمام اداروں کی انکلوڈنگ پولیس کہ ہم اس سٹی کی حفاظت بہت زیادہ طریقے سے کریں اور بہت اچھے طریقے سے کریں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اسی زیادہ ایفرٹ کے سلسلے میں جب تو میں آپ کو یہ بڑے فخر سے بتاتا ہوں اور اللہ کے فضل کو سامنے رکھ کے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 2023 کے مقابلے میں 2024 ہماری جو ہینیس واردات ہے سیالکوٹ کی، اس میں بہت بڑا ڈپ آیا ہے۔ سیالکوٹ میں ایک ہوتی ہے ڈکیتی ود مرڈر، کہ جس میں ڈکیتی کے دوران بندہ قتل ہو جائے، اس چیز نہیں ہے کہ ہم 6 مقدموں کے اوپر خدا نہ خواستہ ہم خوش ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جی 6 مقدمے، 6 بھی نہیں ہونے چاہیے، وائی 6 ڈکیتی مرڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے اس میں گینگز پکڑے اور 179 گینگز اب سیالکوٹ میں ہم پکڑ چکے ہیں، جن سے ہم آلموسٹ 270 ملین روپے کی ریکوری کر چکے ہیں، جو عوام کو ہم لوٹا چکے ہیں ان کا مال، جو لوٹی یا ڈکیتی پلین جس میں مرڈر نہیں ہوتا، جس میں چھین کے لے جاتے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر۔ لاسٹ ایئر 61 ایف آئی آرز رجسٹر ہوئی تھی، اور میں اس میں ایک بڑا لطیف سا ایک لائن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے، اس میں مقدمے نہیں آپ نے اس سال دیے ہوں گے، میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ لاسٹ ایئر 61 ہوئے تھے، اس سال 37 ہے، تو یہ بھی آلموسٹ کوئی 38-39% ہم ڈراپ کر گئے ہیں اس کے اندر، ڈکیتی رابری کے اندر بھی۔ اور یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ پولیس کام کر رہی ہے، پولیس ڈیلیور کر رہی ہے، بارڈر ہے، جی ٹی روڈ نہیں ہے، تو یہاں پہ جو اس طرح کے انسیڈنسز ہیں وہ ایک ڈکیت، ہم نے اس کی میپنگ کی ہوئی ہے، یہ ڈکیت کس طرح آتے ہیں، کس طرح چھپتے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے کیسے آتے ہیں، بلوچستان سے کیسے آتے ہیں، اور ہم نے جو پکڑ کے ان کی سی آئی اے نے میپنگ کی ہے وہ میں آپ سے نیکسٹ میٹنگ میں شیئر۔ فیکٹریوں میں کون کون سے لوگ کام کرتے ہیں اور پھر رات کو ڈکیتی کرتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم پہ کون سا گروپ ڈکیتی کرتا ہے جو ہم نے پکڑا ہے۔ اس سال کا پورا سیکوینس بنا کے 2024 کا آپ کو پورا بتائیں گے کہ پولیس نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی سیالکوٹ کے اندر۔ نمبر 4 اس میں یہ ہے کہ ہم نے منشیات جو ہے، جو کہ بہت بڑی لعنت ہے، سکولز، کالجز، بچے، یوتھ ہمارے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور سیالکوٹ اور نارووال کے بارڈر سے یہ اکراس دی بارڈر بھی جا رہی ہے منشیات، یہاں سے اسمگل ہو کے۔ ڈرون پکڑ چکے ہیں 28 ڈرونز لیڈن ود ڈرگز، جو کہ ادھر وہاں سپلائی کر رہے تھے۔ 28 ڈرونز have been caught۔ اس میں ہم 2024 میں آلموسٹ 2500 بندوں کو گرفتار کر ہے، اور اس میں 2070 کلو یہ آپ کی چرس ہے جی، مین 4 کے جی ہیروئن ہے، 22 کلو افیون ہے، 1.5 کے جی آئس ہے، اور کوئی 11,000 لیٹر شراب ہے جو لوکل سپلائی ہوتی ہے یہاں پہ۔ پتنگ بازی ایک اور ایول، فیصل آباد میں جون جولائی میں ایک ڈیتھ ہوئی جس پہ سی ایم صاحبہ تشریف لے کے گئی، بڑا گروسم، وہ بھی روڈ کے اوپر ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی، مین ستیانہ روڈ کے اوپر۔ اس کے اوپر بھی بہت میجر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ سیزن بھی ہے پتنگ بازی کا، اس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ رپورٹنگ بھی ہماری ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے آلموسٹ 870 ملزمان پکڑے ہیں، گرفتار کیے ہیں، اریسٹ کیے ہیں، اور اس میں مین ڈیلرز پکڑے ہیں، 4 مین ڈیلرز کو اریسٹ کیا گیا ہے جو پتنگیں اور چرخیاں بناتے تھے، ان کا کاروبار اور بزنس کرتے تھے۔ تو یہ بزنس کمیونٹی سے میری یہ ریکویسٹ ہے، ہم آپ کو واپس بتائیں گے
ریٹن بھی بتائیں گے آپ کو, واٹس ایپ سے بھی بتائیں گے, اور آپ کو ایف آئی آر بھی بھیجیں گے کہ ہم نے یہ کاروائی کی ہے. وہ اب ایک پرومپٹ سسٹم بن گیا ہوا ہے پولیسنگ کا الحمدللہ. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم اس پہ رسپونڈ نہ کریں. رسپانس سیم ڈے ایف آئی آر, سیم ڈے کاروائی انشاءاللہ. لاسٹ 2-3 چیزیں میں ذکر کر دوں. منشیات کا میں نے بتا دیا, ڈوریں پکڑی. ناجائز اسلحہ ایک بہت بڑا فیکٹر جس سے لوگ خوفزدہ بھی ہو. 300 کیسز جس میں سے 2070 پسٹلز پکڑے, کلاش. یہ کوئی ہماری سکسیس سٹوری نہیں ہے. آئی ڈونٹ کال اٹ اے سکسیس سٹوری. نوگو ایریا نہ ہو, کوئی روڈ نہ ہو, تو ہماری فائنل ایفرٹ اور کاوش یہ ہے کہ سیالکوٹ کے شہر اقبال کے باسی یہ کہیں کہ جی شہر سیف ہے بہت, اور ہمیں سیفٹی محسوس ہوتی ہے, جشن ہے, اور میں یہ انشاءاللہ اس کو اچیو کر کے ہم رہیں گے. اور گوجرانوالہ پولیس سیالکوٹ پولیس کی بھرپور مدد کرتی رہے گی ہر طرح سے, ہر اینگل سے. چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ٹریفک کے مسائل, وہ میں ان پہ ایک ایک کر کے آؤں گا. ہم اس کو پوری طرح سے ایک تھریڈ بیئر میٹنگ کریں گے اور لاسٹ 2 باتیں جی. پولیس مقابلہ, یہ بڑا ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہے. ہم نے 24 میں 31 مقابلے کیے اور اس میں 22 ملزمان اپنے انجام کو پہنچے. 22 8 مضروب ہوئے, 3 گرفتار ہوئے, اریسٹ ہوئے, جبکہ 6 پولیس افسران بھی اس میں, ان کو بھی گولیاں لگی ہیں, وہ بھی مضروب ہوئے, اور 40 راہگیر بھی جو ہیں جانے والے, وہ بھی مضروب ہوئے. تو یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ پولیس نہ صرف دن کو بلکہ رات کو بھی جاگ رہی ہے, اور جینوین یہاں پہ انکاؤنٹرز بھی ہو رہے ہیں, اور ہم آپ کے تحفظ میں انشاءاللہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. اور پولیس جو ہے سیالکوٹ کی, وہ 100% جو ہے وہ آپ کی بیک اینڈ کال پہ, بزنس کمیونٹی کی بیک اینڈ کال کے اوپر ہوگی ہر وقت, ہمہ وقت. لاسٹ اب میں جواب دے دوں ایک جو میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا اسی کا, کہ آپ کہیں گے کہ جی 60% ڈپ ہو گیا کرائم ڈکیتی ود رابری میں, ڈکیتی ود مرڈر میں, اور رابری ڈکیتی میں آلموسٹ 39% ڈپ ہو گیا. تو آپ نے ایف آئی آر نہیں دی ہوں گی, آپ نے برکنگ کی ہوگی, آپ نے کیسز کھا لیے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. ہم الحمدللہ پورا ریجن جو ہے, گوجرانوالہ ریجن, پچھلے 6 مہینے سے پنجاب میں ٹاپ پہ ہے, ٹاپ پہ جا رہا ہے. سی ایم پنجاب نے کے پی آئیز بنائی ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. وہ کوئی 39 کے پی آئیز ہیں, ان کے نمبر ہیں, ہر چیز کا نمبر ہے اس میں. اس کے نمبروں کے حوالے سے بھی اور باقی بھی جو ہمارے گرافس ہیں ان کے حوالے سے گوجرانوالہ ریجن از گوئنگ نمبر 1 الحمدللہ. اللہ ایکشن ان کرائم لے لیں. اور جو میرے سوال کا جواب ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم 97% پہ کھڑے ہیں آج اس وقت ان رجسٹریشن آف کرائم. وہ 3 کالیں کون سی ہیں جن پہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی؟ وہ ایدر بوگس کالز ہیں یا فیک کال. 97% کالز کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں, اس کو یہ کیا کہتے ہیں, آئی پیڈ, جس کو کیا کہتے ہیں جی, ٹیب لگی ہوئی ہے جی. اس ٹیب کے اوپر کال آتی ہے 15 کی ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس ٹیب کا ریسپانس ٹائم ہر مہینے ہم نے 15 منٹ سے شارٹ کر کے اس کو 12 منٹ پہ کیا ہے. 12 منٹ جو ہے ہمارا ریسپانس ٹائم ہے سیالکوٹ کے اندر. اس کو میں اور کم کروں گا انشاءاللہ, اس کو 10 منٹ سے بھی, جس طرح آپ کو بڑے, آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ انٹرسٹ ریٹ وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 9 منٹ کے اندر اندر اس سین آف کرائم کے اوپر پہنچے, ڈیلے نہ ہو اس کے اندر. تو آگے جو پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ فرمائشیں کی ہیں اور کچھ انہوں نے وعدے وعید ہم سے بھی کیے ہوئے ہیں, میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں. پہلے بھی ہماری ملاقاتیں ہو چکی ہیں, 1-2 گجرات میں بھی ملاقات ہوئی تھی, بڑی اچھی ملاقات رہی. اور جو کجی پورہ میں ایک چائنیز سرگودا سے آ گیا, وہ 3 دن سے ادھر ہی تھا. جس وقت پتہ لگا ہم نے اس کو فوری آف لوڈ کیا, جہاز میں بٹھایا اور واپس بھجوا دیا چائنا. آپ کا بزنس سفر ہوتا ہے, مجھے یہ بالکل 100% پتہ ہے. چائنیز یہاں لاسٹ جو میری 2 میٹنگز ہوئیں, شیخ ریاض صاحب تشریف فرما تھے, گاڑی کا جس طرح پروسیس چل رہا ہے
وہ میری ریکویسٹ پر ہی انہوں نے پروسیس سٹارٹ کیا. لیکن اس میں اب ایک آپ کے لیے خوشخبری ہے, تمام آپ جانتے ہوں گے, ایک کمپنی ہے, لوکل پاکستان کی کمپنی ہے, اس نے اپنی گاڑی ایس یو وی ایک لانچ کر دی ہے. جو نارمل اس کی ایس یو وی ہے وہ 12 ملین کی ہے, اور بلٹ پروف B6 لیول کی ایس یو وی صرف 20 ملین کی ہے. آپ کی آرمرنگ کا خرچہ ابھی 40 سے 50 ملین ہے ایک عام گاڑی کا. کراچی سے آرمرنگ کروائیں آپ کو 4-5 کروڑ روپیہ لگے گا ایک نارمل گاڑی کا. ریگو ویگو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف V8, بڑی جو ہے اس کا نہیں. تو آپ کو 2 کروڑ کے اندر ایک کمپنی سے وہ گاڑی مل رہی ہے, اور وہ گاڑی ہٹ سے بنی ہے, اور کمپنی چائنیز کمپنی ہے, اس نے ہٹ سے بنوائی ہیں گاڑیاں. اٹ از اے ویری فیمس کار, میں نام نہیں لے سکتا یہاں پہ کیونکہ وہ پھر وہ کمپٹیشن کمیشن اور یہ وہ سارے وہ آپ گاڑی, وہ ہم آپ کو NOC جو ہے وہ آپ نے جو پروسیس کرنا ہے اس کے اندر اس کا پروسیس کر لیجئے. ٹھیک ہے, ہم انڈیویجولی بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ آپ کی بڑی بہترین گاڑی ہوگی. وہ اس میں میری صرف آپ سے ریکویسٹ نہیں ہوگی کہ سیالکوٹ چیمبر اتنا بڑا ہے, ایک گاڑی کیوں لے, آپ 10 گاڑیاں لیں, 20 گاڑیاں لیں. آپ کو تو اب 80% آف پہ گاڑی مل رہی ہے. تو آپ بزنس مین ہیں, اپنا بھی خیال کریں اور چائنیز کا بھی خیال کریں.